یکم مارچ 2024 رات کے 12:01 ہوا تھا اور ایک جہاز ایک بہت بڑا آئل ٹینکر جس میں 2 ملین بیرلز تیل تھا خاموشی سے پانی کو کاٹتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ کیپٹن نے اپنی ٹیم کو سگنل دیا، اسٹریٹ آف ہارموز میں داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن کچھ ہی منٹس بعد ریڈار سکرین پر نظر نہیں آیا۔ ایرانین وارشپس تیزی سے ان کی طرف آ رہی تھی۔ ریڈیو پر آواز آئی، رک جاؤ یا آگ میں جل جاؤ۔ کیپٹن نے انجن بند کر دیا اور اس دن سے وہ جہاز آج بھی وہاں کھڑا ہے۔ وہ تیل کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچا، اور صرف وہ ایک جہاز نہیں تھا، 150 سے زیادہ جہاز تھے۔ اسی ایک رات کے بعد وہاں اکڑ ہو گئی کیونکہ اسٹریٹ آف ہارموز بند ہو چکا تھا۔ اب سوچو ایک دریا جس کی چوڑائی صرف 21 نوٹیکل مائل ہے، مطلب اسلام آباد سے راولپنڈی جتنا فاصلہ، بس اتنا، لیکن اس چھوٹے سے راستے سے پوری دنیا کا 20% آئل گزرتا ہے۔ ہر روز 20 ملین بیرل سعودی عرب کا تیل، یو اے ای کا تیل، عراق کا تیل، سب اس ایک دریا سے ہو کر جاتا ہے۔ جاپان، چائنا، انڈیا، ساؤتھ کوریا، یورپ اور پاکستان، سب کی فیکٹریز، سب کی گاڑیاں، سب کی بجلی کے پلانٹس اسی ایک دریا کے محتاج ہیں۔ جیوگرافرز اس جگہ کو کہتے ہیں the world's most important choke point، دنیا کا سب سے ضروری گلا، اور اگر کوئی اس گلے کو بند کر لے تو دنیا کے دام سانس روک لیتا ہے۔ 28 فروری 2024 رات کے اندھیروں میں امریکہ اور اسرائیل کے فائٹر جیٹس نے ایران پر حملہ کیا۔ آپریشن ایپک فیوری یہی نام تھا اس مشن کا۔ ایران کے میزائل سائلوز تباہ کر دیے گئے، نیوی شپس توڑ دیے گئے، اور سب سے بڑی بات، ایران کا سپریم لیڈر علی خامنائی کو شہید کر دیا گیا۔ ایران کے لیے یہ صرف ایک حملہ نہیں تھا، یہ ان کی روح پر وار تھا، اور ایران نے جو جواب دیا وہ جواب پوری دنیا کو مہنگا پڑا۔ ایران کے ریولوشنری گارڈ نے اسٹریٹ آف ہارموز میں داخل ہو کر ایک کے بعد ایک جہاز روک لیے، سی مائنز بچھا دیے، اور 2 مارچ 2024 کو IRGC کمانڈر نے ریڈیو پر کہا، اور یہ الفاظ پوری دنیا نے سنے، "The Strait of Hormuz is closed." کوئی بھی جہاز گزرا تو جلا دیں گے۔ اس ایک اناؤنسمنٹ کے بعد آئل پرائسز $70 سے اچھل کر $160 پر بیرل ہو گیا۔ رات بھر میں جاپان نے اپنا ایمرجنسی ریزرو کھول لیے، 80 ملین بیرل 15 دن کا بیک اپ۔ انڈیا میں کوکنگ گیس کے لیے قطاریں لگ گئی، ممبئی میں ریسٹورنٹس بند ہونے لگے کیونکہ گیس نہیں تھا۔ ساؤتھ کوریا نے پیٹرول اور ڈیزل کے دام کیپ کر دیے۔ یورپ میں بجلی بلز ڈبل ہو گئے، اور پاکستان پہلے سے ہی مشکلوں میں تھا۔ اب لاہور، پشاور، اسلام آباد جیسے بڑے شہروں میں لوگ پیٹرول پمپ پر گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، اور دنیا بھر میں 3000 جہاز جو ہر مہینے اسٹریٹ سے گزرتے ہیں وہ گھٹ کر صرف 1951 میں رہ گئے۔ لیکن امریکہ بھی چپ نہیں بیٹھا۔ 13 اپریل 2024 کو امریکہ نے ایران کے سارے سمندری دروازے بند کر دیے۔ ایرانین پورٹس بلوکیڈ۔ سینٹاکوم کمانڈر نے کہا، ایران کا 90% اکانومی سمندر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ 36 گھنٹوں میں ہم نے ایران کے تمام سمندری ٹریڈ بند کر دیے۔ اب دنیا میں ایک انوکھی چیز تھی، ایران نے ہارموز بند کر دیا۔ امریکہ نے ایران کے پورٹس بند کیے، دونوں نے ایک دوسرے کو ایک ہی ساتھ لوک کر دیا، اور بیچ میں پھنسے تھے وہ 150 جہاز، وہ کریو ممبرز اور وہ تیل۔ ایران نے ایک اور قدم اٹھایا، ایک نیا ادارہ بنایا، پرشین گلف اسٹیٹ اتھارٹی، مطلب اب کوئی بھی جہاز ایران کے پرمیشن کے بغیر اسٹریٹ سے نہیں گزر سکتا۔ امریکہ کا فورن منسٹر روبیو نے کہا، کیا دنیا یہ مان لے گی کہ ایران اب ایک انٹرنیشنل واٹر وے کو کنٹرول کر رہی ہے؟ یہ سوال ابھی بھی جواب کا انتظار کر رہی ہے۔ لیکن ایک ٹوسٹ اور آیا، ایران نے کچھ ممالک کو پرمیشن دی کہ ان کے جہاز گزار سکتے ہیں، چائنا، رشیا، انڈیا، عراق اور پاکستان۔ پاکستان کا نام اس لسٹ میں تھا، اور پاکستان نے اس موقع کو پکڑا۔ پاکستانی پرائم منسٹر شہباز شریف نے امریکہ اور ایران دونوں سے بات کرنی شروع کی۔ وہ خود کہتے ہیں، پاکستان نے سیز فائر کروانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔
लेकिन फिर पाकिस्तान की आवाम को तेल महंगा ही मिला, क्योंकि जब दुनिया का तेल महंगा होता है तो चाहे परमिशन हो या ना हो, गरीबों की जेब पे असर पड़ता है। आगे क्या होगा? आज 16 मई 2024 स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद हुए 77 दिन से ज्यादा हो गए हैं। IEA कह रहा है दुनिया की ऑयल स्टॉक्स हर रोज 4 मिलियन बैरल्स की रफ्तार से कम हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अगर ये दरिया जून तक नहीं खुला तो ऑयल प्राइसेस $150 पर बैरल तक जा सकता है। रिसेशन आ सकती है, फूड क्राइसिस आ सकता है, क्योंकि तेल सिर्फ गाड़ियों में नहीं, खाना बनाने में भी तेल चाहिए। अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। We must maintain the agreement, regardless of the troop movement. वो जहाज जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, कैप्टन आज भी उसी जहाज पर बैठा है। वो इंतजार कर रहा है कि दरिया खुले ताकि उसे अपनी मंजिल मिले, और उस जहाज की तरह पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज वो 21 नॉटिकल माइल का रास्ता फिर से खुले, क्योंकि जब तक ये बंद रहेगा दुनिया की इकोनॉमी एक सस्पेंडेड ब्रेथ में है। यही थी कहानी उस दरिया की जिसने पूरी दुनिया रोक ली। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जो ये सब समझना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।